پاکستان کا دورہ، دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے والا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا دورہ قازقستان اقتصادی اور تجارتی تعاون کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ غزہ میں امن کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس اہم فورم ہے۔ صدر قازقستان کے لیے نشان پاکستان اعزاز قریبی تعلقات کی عکاسی ہے۔ صدر قازقستان قاسم جومارت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان ایک قابل اعتماد شراکت دار، مشترکہ اقدار اور روایات کے امین ہے۔ مشترکہ معاہدے معاشی، ثقافتی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ پاکستان اور قازقستان متعدد شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان مشترکہ اعلامیے پر دستخط۔ کان کنی، پیٹرولیم اور میری ٹائم شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ قیدیوں کے تبادلے، ٹرانزٹ، ٹریڈ اور کسٹمز میں تعاون کے معاہدے طے۔ ریلوے کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری فروغ دینے پر دونوں ممالک کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان کے اسلام آباد میں اسپورٹس سینٹر دوستیک کا افتتاح کیا۔ پاکستان قازقستان اسپورٹس تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے تعلیمی تعاون کے لیے 3 سینٹرز کی یادگاری تختیوں کی نقاب کشائی کی۔ ٹیکنیکل ریسرچ احمد یاسوائی اور الفارابی ریسرچ سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جامعات اور طلباء کے درمیان تعاون فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات۔ تعلیم اور کھیل کے شعبوں میں تعاون دو طرفہ تعلقات کی نئی علامت قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر سے ملاقات۔ دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ پاکستان قازقستان تجارت، سرمایہ کاری اور رابطہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ وسطی ایشیا سے پاکستان کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی اور ریلوے اور روڈ منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ زراعت، فوڈ پروسیسنگ، ادویات، ٹیکسٹائل اور معدنیات میں تعاون اور تجارتی وفود کے تبادلے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشمیر پر تاریخی اور پرعزم کردار۔ گزشتہ سال یوم یکجہتی کشمیر پر مظفر آباد میں پاکستان کا موقف دہرایا گیا۔ پاکستان عددی برتری کے دباؤ میں نہیں آئے گا، بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل نے اپنے پیغام میں کہا، کشمیر کے لیے مزید 10 جنگیں لڑنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستانی افواج کی شاندار فتح دنیا بھر نے تسلیم۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات۔ پاک ایران تعلقات، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، آئی ٹی اور سیاحت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے رہنماؤں کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ محمد نواز شریف کو پاکستان کا محافظ اور خطے میں قیادت کے لیے ستون قرار دیا۔ فارسی زبان اور طلباء کے امور میں تعاون پر مریم نواز کی تعریف کی گئی۔ لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ روپے سے زائد کی ڈور اور گڈی فروخت ہوئی۔ کائٹ ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کو مارکیٹ میں 5 لاکھ سے زائد پتنگیں فروخت کی گئی۔ پشاور کے قدیم یکاتوت بازار میں پتنگوں کی درجنوں دکانیں قائم۔ پنجاب کے کاریگر روزانہ گڈیاں اور پتنگیں تیار کر رہے ہیں۔ معیاری، خوبصورت اور سستے داموں پتنگیں لاہور اور دیگر شہروں کو بھیجی جا رہی ہیں۔ یکاتوت بازار کے دکانداروں کا کہنا ہے، پشاور کے مختلف علاقوں میں قائم پتنگ سازی کی ورک شاپس میں کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اندرون شہر کا دورہ۔ مچی گیٹ اور گنجان آباد علاقوں میں بسنت انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بازاروں میں QR کوڈڈ پتنگوں اور ڈور کے سائز اور حفاظت کا معائنہ کیا۔ بسنت کے دوران شہریوں کی حفاظت، ٹریفک روٹس اور متبادل راستوں کی منصوبہ بندی کی ہدایت کی۔ 1519 بسیں، 60,000 رکشے، میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین مفت سروس۔ شہری ذمہ داری کی اپیل۔ سیفٹی ڈور کے مطابق بغیر موٹر سائیکل سڑک پر لانے والے کی سخت ہدایت۔ والدین اور شہری حفاظتی اقدام۔
ورلڈ بینک گروپ کے صدر اجے بنگا 10 رکنی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے موہنجو دڑو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اجے بنگا اور وزیر اعلیٰ سندھ کا ڈوکری کے گوٹھ بہاول جت کا دورہ، سیلاب متاثرین کے گھروں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر نو جاری ہے۔ اجے بنگا نے منصوبے کو دنیا کا سب سے بڑا کمیونٹی قیادت میں ہاؤسنگ پروگرام قرار دیا۔ بلوچستان میں 31 جنوری کو سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشکی ماریا شمون کا بھارتی پراکسی فتنال ہندوستان کو واضح اور دو ٹوک پیغام کہا۔ فتنال ہندوستان نے ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین اور ان کے اہل خانہ کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن دہشت گردوں کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاک فوج اور ایف سی نے مشکل گھڑی میں شانہ بشانہ رہ کر محفوظ واپسی یقینی بنائی۔ انہوں نے پاک فوج اور ایف سی کی مؤثر کارروائی پر شکریہ ادا کیا۔ اور بلوچستان سے اندرون صوبہ اور دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس 5ویں روز بھی معطل۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے بونان میل سروس معطل۔ انٹرنیٹ سروس 5 روز سے بند ہونے سے صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ انٹرنیٹ اور ٹرین سروس سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر معطل کی